سبق نمبر 17 حصہ نظم غزل۔ شاعر کا نام یاس یگانہ چنگیزی۔ غزل کی تشریح۔ ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نہ جانے ادب کے لحاظ نے میرے دل کے کون کون سے تقاضے پورے کیے ہیں، جبکہ نہ جانے میرے کتنے شوق میرے سب کچھ پا لینے کی ہوس کی نظر ہو گئے۔ سب کچھ پا لینے کی چاہ میں میرا شوق کہیں دب کر رہ گیا۔ اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اس آج کل میں عبث دن گوائے ہیں کیا کیا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں ہمیشہ اس دھوکے میں مارا گیا کہ ابھی کل تو بہت دور ہے، نہ جانے کب آئے گی۔ اس آج کل کے چکر میں نہ جانے میں نے اپنے کتنے دن فضول میں گوا دیے۔ کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو، جہاں میں شاہ و گدا رنگ لائے ہیں کیا کیا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے نظر نہ آنے والی ہستی، کسی روپ میں تو اپنی جھلک دکھلا جاؤ، ورنہ اس دنیا میں تو ہر شاہ اور گدا نے بھی اپنے کئی طرح کے رنگ دکھلا دیے ہیں۔ پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا۔ اس شعر میں شاعر نے بلند ہمت و حوصلے کے لوگوں کی بات کی ہے کہ اکثر پہاڑ کاٹنے جتنا حوصلہ رکھنے والے لوگ زمین کے سامنے آ کر ہمت ہار گئے، مگر انہیں نہیں معلوم کہ اس زمین میں کیسے کیسے خزانے اور دریا پوشیدہ ہے۔ بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے اگر تم اپنے مقام سے ذرا اوپر اٹھو تو تم پر بھی پستی یعنی گراوٹ کا راز کھلے گا۔ یوں تمہیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر بڑے بڑے لوگوں کے قدم کس طرح ڈگمگائے ہیں۔ خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ خوشی میں یہ عالم ہوتا ہے کہ تب اپنے قدم چومنا بھی خوشنما لگتا ہے۔ میری اس طرح کی غلطیوں پر وہ مسکرا سا جاتا ہے۔ خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ شاعر اس شعر میں اپنے وجود اور اپنے ہونے پر سوال اٹھاتا ہے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میں کون اور کیا ہوں۔ اپنے وجود اور اپنی ذات کے متعلق نہ جانے میرے دل میں کیا کیا وسوسے آتے ہیں۔